حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے اندر پیدا ہوئے. آپ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت 39 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. آپ نے 40 کا عدد پورا کیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. آپ نے 10 سال 5 ماہ 21 دن خلافت کی. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے. تو تمام عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک منانا. یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے. آپ نے 10 سال 5 ماہ 21 دن آپ نے خلافت کی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 63 سال عمر پائی. پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں. آپ نے آدھی دنیا میں حکمرانی کی. بڑے بڑے بادشاہ آپ سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے. جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما دے. کسی کو پتا نہیں تھا اس وقت ابھی کہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر سوچنے لگے بھی اب یہ کیسے پتا چلے لوگوں کو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے ایک طریقہ نکالا. آپ ایک غیر مسلم کے دروازے پہ گئے تو جا کے دروازے پہ دستک دی. وہ غیر مسلم آیا، کہا فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ حیران ہوا. اس نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا. اس نے دروازہ بند کر لیا. آپ نے سوچا کہ یہ شور کرے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا. پھر آپ ہر ایک دروازے پہ جاتے رہے. بڑے بڑے سردار جو غیر مسلم تھے ان کے دروازوں پہ جا کر دستک دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ آگے کہتے ہیں آپ نے اچھا نہیں کیا، اسلام کو چھوڑ دے. تو دروازہ بند کر لیتے. آپ جو اسلام کا بڑا دشمن تھا ابو جہل، اس کے دروازے پہ گئے. جب دروازہ کھٹکایا، ابو جہل باہر آیا. حضرت عمر کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب اس نے کہا منع کیا کہ تم نے کیوں کلمہ پڑھا ہے، اور وہ خوف زد ہوا. اس نے دروازہ بند کر لیا. حضرت عمر کہتے ہیں اس نے بھی شور نہیں کیا. پھر حضرت عمر نے ایک طریقہ نکالا. حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ پورے مکے میں یہ بات پھیل جائے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. دھوم مچ جائے، اسلام کی ہر طرف لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے اندر چغل خور کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ فلاں بندہ ہے. آپ اس کے پاس گئے، اس کو کہنے لگے کہ یار میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کسی کو بتانا نہیں ہے. اب وہ چغل خور تھا، اس کی عادت تھی، یہ تو اس نے بتانا ہی تھا. وہ جب سنا تو وہ حرم شریف میں آ گیا. وہاں پہ سردار جمع تھے مشرکین مکہ. وہ آ کر کہنے لگا، جو چغل خور تھا کہنے لگا کہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو وہ سردار کہنے لگے عمر بے دین ہو گیا، اور پیچھے عمر بھی آ رہے تھے. حضرت عمر نے جب سنا تو کہا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں تو اب دین والا ہوا ہوں. اب کامیابی کا رستہ ملا ہے، اب مجھے عزت والا مقام ملا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پورے مکے کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ طریقہ نکالا لوگوں کو پتہ چل جائے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جو اسلام قبول کرتا اس کو چھپا کر رکھا جاتا، ظاہر نہ کیا جاتا. حضرت عمر کہنے لگے آقا مجھ سے یہ ایمان چھپتا نہیں ہے، میں نہیں چھپا سکتا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کیا موت اور زندگی دونوں بار حق نہیں ہے؟ 2 صفیں بنا لی. ایک صف میں حضرت امیر حمزہ جنہوں نے 3 دن پہلے اسلام قبول کیا حضرت عمر سے، اور آپ نے اس کے بعد اسلام قبول کیا. ایک صف میں امیر حمزہ کھڑے ہو گئے. ایک صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ باہر نکلے، حرم شریف میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، نعرہ تکبیر بلند کیا گیا. پورے مکے کے اندر یہ آواز اس کی پھیلی، بلند ہوئی. نعرہ تکبیر کی آواز اتنی گونجی کہ سب نے سن لیا اس کو. نعرہ تکبیر کے ساتھ آواز کو بلند کیا. لوگوں نے جب دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا، سرداروں نے دیکھا، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہے، دوسری صف میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوف زد ہوئے، پریشان ہوئے، اس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پیغام دیا۔ ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت عطا فرماؤ، عمر ابن الخطاب خاصہ، حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بندوں کے لیے کہا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور نے دعا کی، حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ یا اللہ حضرت عمر کو خاص ایمان کی دولت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کہا یا اللہ دو بندے ہیں، ایک ابو جہل ایک عمر، اللہ جو تمہیں محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کو محبوب فرمایا، حضرت عمر کو پسند فرمایا، حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ ملا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ دعا کی، اللہ حضرت عمر کے ذریعے جو تمہیں محبوب ہے نا دونوں بندوں میں سے، ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، تو اللہ نے عمر کو پسند کیا تو اسلام کو غلبہ ملا، اسلام کو ترقی اور کامیابی ملی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تو اسلام میں دن بہ دن ترقی آتی گئی، عروج آتا گیا، لوگ دن بہ دن اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، کمزوری نہیں آئی۔ حضرت عمر کے لیے دعا کی، مراد مصطفیٰ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ آپ کو فاروق کہا جاتا ہے، فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا کے اندر آپ کا نام عمر ہے اور آسمان والے آپ کو فاروق کے نام سے پہچانتے ہیں، تو رات کے اندر آپ کا نام منطق الحق ہے، انجیل کے اندر آپ کا نام کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام سراج ہوگا، اور لقب فاروق ہے، فاروق اعظم، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیوں چھپ کر عبادت کرتے ہیں، جبکہ میں جب مشرک تھا تو اعلانیہ شرک کرتا تھا، اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اعلانیہ میں اسلام کا نام لوں، اعلانیہ لوگوں کو بتاؤں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم اس دن دو صفوں بنا کر، ایک میں حضرت امیر حمزہ ایک میں آپ تھے، میدان میں نکلے، حضور بھی ساتھ ہے، اعلان کیا، مشرکین مکہ نے دیکھا۔ اس دن پیارے آقا فرماتے ہیں آپ فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ سرکار نے اس دن حضرت عمر کا نام فاروق اعظم رکھ دیا۔ سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم کی کتنی بڑی شان تھی۔ ایک بات اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، حضرت فاروق اعظم نے آدھی دنیا پہ حکمرانی کی، آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے، دن کو بھی لوگوں کے کام کیا کرتے تھے، دن کو رات کو بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے۔ آپ کیسر و کسرا آپ نے فتح کیا، بہت ساری جنگیں کی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مبارک تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو جب تک حضرت عمر رہے اسلام ترقی پہ چلتا رہا، کامیاب، ہر طرف فتح ہی فتح ہے، کامیابی ہے۔ حکمران بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے حضرت عمر کی طرف تھے، حضرت عمر ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ آپ سادہ زندگی گزاری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سادہ لباس پہنتے، کھانا سادہ تناول فرماتے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کہا گیا حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے سردار آتے ہیں، بڑے بڑے حکمران آتے ہیں، تو آپ اپنا کھانا اچھا بنا لیں، اچھا کھانا کھایا کریں، اچھا لباس پہنے کریں۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو کر کہنے لگے، زاروں کی طرح روتے رہے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسلسل پوری زندگی میں 3 دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ حضور جس چارپائی پہ لیٹا کرتے تھے سرکار کی پشت مبارک میں نشان بن جاتے، ایک چٹائی پر حضور بیٹھتے، حضور نے ساری زندگی ٹیبل کے اوپر میز کے اوپر کھانا رکھ کر نہیں کھایا، زمین کے اوپر سرکار نے بیٹھ کر زمین کے اوپر کھانا رکھ کر کھایا، تناول فرمایا۔
تو آپ فرمان لگے میں کیسے کھا لوں اچھا کھانا جب میرے نبی نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حضور نے کبھی میز کے اوپر رکھ کر کھانا نہیں کھایا، حضور سادہ زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عمر کیسے اچھے کھانے کھا لیں، اس طرح سادہ زندگی گزارتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ نے بادشاہوں کی طرف نہیں دیکھا، حکمرانوں کی طرف نہیں دیکھا، سادہ کھانا سادہ لباس، تو حضرت عمر کے چرچے کتنے ہیں آج۔ حضرت عمر ہر طرف حضرت عمر کا ذکر ہوتا ہے، ہر طرف لوگ حضرت عمر سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، لوگ ڈرتے تھے، ہزاروں میل بھی لوگ حضرت عمر سے خوف کھاتے تھے، عمر تو نہیں آ رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی طرف دیکھ کر اپنا کردار کو نہیں بدلا، اپنا لباس نہیں بدلا، اپنا لہجہ نہیں بدلا۔ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو حضرت عمر کی عزت نہ کرتا ہو، کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے پیارے آقا کے دین کا کام کیا ہے، پوری دنیا میں پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا، آدھی دنیا پر آپ نے حکمرانی کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ تو میرے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دین پر چلتے ہوئے کیا ہے، لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ غلام تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ جب رستے کے اندر پانی آیا تو آپ نے اپنے جو موزے تھے وہ اتار کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیے، پانی کے اندر چلتے جا رہے ہیں اور سواری کے نیچے اترے ہوئے ہیں۔ تو صحابی رسول کہنے لگے، فرمان لگے یا امیر المومنین، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کی عزت میں نہ فرق آ جائے، وہ کہیں گے یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، یہ مسلمانوں کا امیر ہے، یہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کہ ابو عبیدہ اگر آپ صحابی رسول نہ ہوتے تو آج تمہیں عبرت کا نشان بناتا۔ فرمایا ساری کی ساری عزتیں اللہ اس کے رسول کے پاس ہے۔ فرمایا ہم بے سر و سامان تھے، ہمیں آج عزت ملی ہے تو اسلام کے ذریعے ملی ہے، ہمیں اسلام نے یہ مقام دیا ہے، ہمیں یہ اسلام نے شان دی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عزت دینے والا اللہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس قدر سادہ زندگی گزاری، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہم بڑے بڑے ایسی فاشی، ہم کیا دیکھتے ہیں، فاشی بدکاری، ایسے ٹک ٹاکر جو ہوتے ہیں، فیس بک پہ آنے والے، یوٹیوب پہ آنے والے، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، کوئی کسی کو دیکھ کر اس کے یعنی طرح وہ کرتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان کا طریقہ اپناتے ہیں، یہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں گانا گاتا ہے تو ہم بھی اسی طرح گانا شروع کرتے ہیں، فلاں ڈرامہ اسے کرتا ہے تو ہم بھی دیکھ کر کرنا شروع کرتے ہیں، فلاں نے یہ کام کیا تو ہم بھی وہ شروع کرتے ہیں۔ کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فلاں بڑا اینکر ہے، اس نے یہ کام کیا، میں کروں گا تو مشہور ہو جاؤں گا، مجھے فالوور چاہیے، مجھے لائک چاہیے، مجھے فالو کیا جائے۔ تو دیکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر آج ہم تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ایسی فاشی پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، کیا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ گانا گا رہا ہے، بیٹی باپ کے ساتھ گانا رہا ہے، فلمیں بن رہی ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک مشہوری اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اسلام کو فتح کیا، اسلام کو غلبہ ملا، اسلام ملکوں تک پہنچا، دور دراز تک اسلام پہنچا۔ حضرت عمر نے کیسے پہنچایا؟ آپ نے جرت اور بہادری کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، آپ بہت بہادر تھے اور لوگ ڈرتے تھے، اسلام پہ پیغام دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت دنیا میں کامیابی ایک ہمارا نام ہو، تو آج اللہ اس کے رسول سے محبت کریں، قرآن و سنت کے مطابق چلیں، دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، آخرت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔